بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ عزیزو، بھائیو، بزرگو، اسلام کا آدھا حصہ جو ہمیں ملا ہے وہ سوال کے بدولت ملا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین سؤول ہوا کرتے تھے، یعنی جب بھی کوئی بات ان کو معلوم نہیں ہوتی فوراً وہ آپ علیہ السلام سے سوال کر لیا کرتے تھے۔ سوال میں کبھی شرماتے نہیں تھے، اسی لیے حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے السؤال نصف العلم، سوال آدھا علم ہے۔ علماء فرماتے ہیں سوال نہیں ہوگا تو جواب نہیں ہوگا، جواب اگر مل رہا ہے تو وہ سوال کے بدولت مل رہا ہے۔ گویا سوال یہ مفتاح العلم ہوا، علم کی کنجی۔ کوئی سوال کرتا ہے تو گویا اس نے علم کا ایک دروازہ کھول دیا، اور جتنے لوگ سنیں گے اس سوال کا جواب اور جن جن لوگوں کو اس کا علم حاصل ہوگا، سوال کرنے والے کو اس کا ثواب ملے گا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں ایسے جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے تو فوراً اہل ذکر سے سوال کر لیا کرو۔ علماء کہتے اہل ذکر کس کو کہا جاتا ہے؟ فرمایا اہل ذکر وہ ہے جن کے سامنے ہمیشہ آخرت ہوا کرتی ہے، آخرت سے ڈرنے والے، آخرت سے خوف کرنے والے۔ وہ جب بھی کوئی مسئلہ بتائیں گے دنیا کو مد نظر نہیں رکھیں گے، آخرت میں غلط مسائل بیان کرنے کا انجام کیا ہوگا، آخرت میں اس پر پکڑ کیا ہوگی، اس پر گرفت کیا ہوگی، اس کا ڈر، اس کا خوف ان کے دلوں میں ہمیشہ رہتا ہے۔ اسی لیے کہا ایسے اللہ سے ڈرنے والے علماء سے پوچھا کرو اور پوچھ کر معلوم کیا کرو، اور جب ہم معلوم کریں گے تو ہمارا علم ہمارے آگے کے لوگوں تک جائے گا، پہنچے گا۔ اسی لیے فرمایا علم حاصل کرنے کے لیے کبھی شرمانا نہیں چاہیے، علم کے لیے کوئی عمر نہیں ہے۔ حضرات صحابہ کرام خواب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کرتے تھے اور خواب کی تعبیر معلوم کرتے تھے۔ اللہ کے رسول کل رات ہم نے یہ دیکھا، یہ دیکھا، یہ دیکھا، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھا حضور سمجھایا کرتے تھے، سنایا کرتے تھے۔ الغرض ہم نے یہی سوچا کہ جو 10 منٹ عام طور پر عصر کی نماز کے بعد جمعے کے دن ہمیں ملتا ہے، وہ 10 منٹ جمعرات کے دن، تو اس 10 منٹ میں کچھ مسائل سیکھ لیا جائے، اس لیے کہ اس میں مختصر وقت میں زیادہ فائدہ وہ مسائل کے ذریعے سے ہوگا۔ اور مسائل سیکھنا من تعلم بابا من العلم خیر من 1000 رکعہ، کوئی ایک مسئلہ، ایک باب کا مسئلہ سیکھ لیتا ہے، وضو سے متعلق مسئلہ سیکھ لیا، غسل سے متعلق مسئلہ سیکھ لیا، تو 1000 رکعت نفل سے بہتر ہے۔ اسی لیے فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد، عابد کو شیطان کبھی بھی گمراہ کر سکتا ہے، عابد کو عبادت کے ذریعے سے گمراہ کرے گا۔ اسی لیے حضرت مولانا یوسف علی فرمایا کرتے تھے کوئی بھی کام تم نیکی سمجھ کر کرو گے، اس سے بڑی نیکی شیطان بتا کر اس نیکی سے محروم کر دے گا۔ تو جب بھی کام کرو ذمہ داری سمجھ کر کرو، تب کام کی ذمہ داری جب سمجھو گے تو اس سے محروم نہیں ہوگے۔ نیکی سمجھو گے، چھوٹی نیکی کے سامنے بڑی نیکی آ جائے گی تو چھوٹی نیکی چھوڑ دو گے۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا
1000 عابدوں پر ایک فقیہ یعنی دین کا سمجھدار بھاری ہو جاتا ہے۔ اس لیے دین کو سمجھنا یہ بہت بڑی نیکی، اور ہر ایک کو اللہ دین کے سمجھ نہیں دیتے۔ مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهُ فِی الدِّین، اللہ جب کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ الغرض نیت کریں انشاءاللہ جب بھی مجلس ہوگی مسائل کی مجلس، اس میں ہم پابندی سے بیٹھیں گے اور بٹھائیں گے، اور خود اپنے جو اشکالات ہیں سوالات ہیں وہ کریں گے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، بعض لوگ یوٹیوب دیکھتے ہیں، یوٹیوب میں پڑوس ملک کے علماء کرام کے بیانات سنتے ہیں۔ پڑوس ملک اور ہندوستان کے اعتبار سے، اصولی اعتبار سے بہت سارے فرق ہے، مسائل میں بہت سارے مسائل میں فرق ہے، بہت سارے عادتوں میں فرق ہے، رسم و رواج میں فرق ہے، اور لوگوں کے یہاں مزاج میں فرق ہے، اور وہاں کے ماحول یہاں کے ماحول میں فرق ہے۔ جیسے میں ایک مثال ساتھیوں کو سمجھانے کے لیے دیا کرتا ہوں، اسٹیٹ کا محاورہ الگ الگ ہوتا ہے۔ اگر کشمیر میں کوئی یوں کہیں تو اپنی ووڑنی ووڑ کر نکل جا، تو اپنی ووڑنی ووڑ کر نکل جا، تو یہاں کچھ نہیں، ووڑنے ووڑنے کو جاؤ بولے، بس اتنا سمجھیں گے ہم لوگ۔ بھائی زیادہ زیادہ کیا سمجھیں گے؟ بھائی یہ کہا گیا ووڑنی ووڑ کر باہر نکلیں، اتنا ہی مسئلہ سمجھ میں آیا۔ لیکن کشمیر میں اس کا مطلب طلاق ہوتا ہے۔ اوڑھنی اوڑھ لے کر نکل جاؤ، اگر کوئی شوہر کہہ رہا ہے اپنی بیوی کو، تو ایک مخصوص علاقہ ہے کشمیر میں، وہاں یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے طلاق کے لیے۔ آپ اندازہ لگائیے، اگر کوئی بندہ کشمیر کا یہ جملہ کہہ کر بنگلور کے علماء سے مسئلہ پوچھے تو علماء کیا بولیں گے؟ کیا بھی نہیں بھی، اوڑھنے اوڑھنے جاؤ بول لے، اس میں کیا بھی واقع نہیں ہوتی، کہہ دیں گے۔ لیکن کشمیر کے علماء سے پوچھے تو بتا دیں گے بھئی اس سے طلاق واقع ہو گئی۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، علاقے کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے۔ حضرت یوسف، امام ابو یوسف، امام محمد، یہ دونوں ایک مسئلے میں اختلاف کر رہے تھے۔ اچانک ان کا بلخ کا سفر ہوا۔ جب بلخ کا سفر ہوا، چکر کے سلسلے میں ان لوگوں کی رائے یہ تھی، تھوڑی سی بھی چکر، جس کو ہم لوگ کیچ کہتے ہیں، کیچڑ اصل اس کا نام ہے، یہاں پر چکر بولتے ہیں، تو چکر اگر لگ جائے تو جس طرح ناپاک چیز لگ جانے سے نماز نہیں ہوتی، اسی طریقے سے چکر لگنے سے بھی نماز نہیں ہوتی، یعنی وہ بھی ناپاک ہے، پلید ہے، پاخانے کا حکم رکھتا ہے۔ اب وہاں بلخ گئے، پورا بلخ بارش کے موسم میں پوری جگہ پر کیچڑ ہی کیچڑ، عربی اتنے کیچڑ کہ قدم رکھو اٹھاؤ تو کیچڑ، قدم رکھو اٹھاؤ تو کیچڑ، قدم رکھو اٹھاؤ تو کیچڑ، کپڑے پورے کے پورے گندے ہو گئے۔ اب انہوں نے کہا بھئی اب مسجد پہنچ گئے، نماز پڑھنا ہے، اب کیا حکم ہے؟ دونوں کے دونوں نے اپنے فتوے کو واپس لے لیا، یوں کہا ارے بھئی مٹی اگر پانی میں مل جائے اس کا پاک ہی حکم ہے، وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد کہہ دیا ہاں اگر کوئی گندگی لگی ہونے کا، جیسے گوبر، پیشاب وغیرہ لگے ہوئے ہونے کا اندیشہ ہو تو چوتھائی کپڑا معاف ہے۔ یہ فتویٰ انہوں نے بدل دیا۔ تو علماء کیا کہتے ہیں؟ پہلے پوچھنا چاہیے۔ لاک ڈاؤن کے مسئلے میں الگ الگ اعتبار سے لاک ڈاؤن ہوا کرتے ہیں۔ لاک ڈاؤن میں بھئی ہم لوگ مسجد میں مثال کے طور پر 50 آدمی نماز پڑھنے کی اجازت دی ہیں، تو ہم لوگ تقریباً 50 سے کچھ زیادہ آتے ہیں۔ احتیاط کے ساتھ آئیں، احتیاط کے ساتھ جائیں۔ ہم یوں سمجھیں ہماری بے احتیاطی کی وجہ سے مسجد کو کوئی انگلی نہ اٹھائے، کمیٹی کو کوئی انگلی نہ اٹھائیں۔ اگر ہماری بے احتیاطی ہوئی، جیسے ہمارے بعض ساتھیوں کی بے احتیاطی کی وجہ سے آج بنگلور میں اذانیں بند ہونے کی نوبت آ گئی، 100 مرتبہ ان لوگوں کو سمجھایا گیا، ان لوگوں جوش میں آ کر کون کیا کر لیتا دیکھیں گے، کون کیا کر لیتا بھئی یہ ایسی سب باتیں کرنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ لوگوں نے جا کر شکایتیں کر دی، سارے پانڈیا کی مساجد
14 مسجدوں میں سب سے پہلے بنگلور میں اذانیں بند کی گئی. وہاں سے شروع ہوا سلسلہ، پھیلتے 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 ہر جگہ پر پھیلنا شروع ہو گیا. باقاعدہ کم ویلیوم تو دور کی بات، میک ہی لوگ نکال لے کر چلے گئے. کیوں؟ تھوڑی سی ہماری بے احتیاطی. تو ہم لوگ بے احتیاطی نہ کریں اپنے گھروں میں. بچوں کے بھی اب کیا اس کی حقیقت ہے، اس پر اس وقت بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. کیا اس کی اصلیت ہے، بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. ہم لوگ احتیاط جب کرنے کو کہا گیا احتیاط کر لیں، یہ سوچ کر احتیاط کریں اسی میں ہمارے لیے عافیت ہے، اسی میں ہمارے لیے راحت ہے. اس لیے کہ انا عند ظن عبدی بھی، حضرت نبی علیہ السلام ایک کوڑ کے ساتھ بیٹھ کر آپ کھانا کھا رہے تھے، کوڑ کی بیماری والے کے ساتھ. جب کمزور ایمان والے حضور کے پاس مسئلہ پوچھنے لگے حضرت کوڑ کے بیماری والے کے ساتھ کیا برتاؤ ہونی چاہیے، آپ نے فرمایا فر من المجذوم کما تفر من الاسد. ارے کوڑ کی بیماری والے سے ایسا دوڑو جیسا شیر سے دوڑتے ہو. آپ نے یہ جملہ فرمایا. اب سوال پیدا ہوا، خود سرکار بیٹھ کر کھا رہے ہیں اور دوسری جگہ پر بھاگنے کو کہہ رہے ہیں، کیا مطلب ہے؟ علماء نے اس کی وضاحت کی، کامل یقین والا وسوسے سے مبتلا نہیں ہوتا، کمزور یقین والا وسوسے سے مبتلا ہو جاتا ہے. جس کا یقین کمزور ہوتا ہے، کرونا آ گیا کوئی سے کرونا آ جاتا، آ گیا بول کر سنا، آ گیا بول کر نیوز پہ بات آئی. کرونا کا چاہے نام کوئی بھی بدل کر نام لوگ رکھ لیں تو جو ہی سنے کہ بھئی لاک ڈاؤن ہے آٹومیٹک انہوں بیمار ہو جاتی. کیوں؟ وساوس. تو یقین کہ موت و حیات کا مالک اللہ ہے، یہ یقین ہمارے ساتھ ہمیشہ ہونی چاہیے. اللہ کی ذات جب اسرائیل کو حکم دے گی تب آ کر اسرائیل ہماری روح قبض کر سکتے ہیں، ورنہ کائنات میں لو اجتمعت الامہ علی ان یضروک بشیء فلا یضروک الا ما کتب اللہ لک. حضرت نے فرمایا اے عبداللہ سنو، سب مل کر اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، اللہ تمہیں نقصان پہنچانے کا فیصلہ نہ کرے، دنیا مل کر نقصان نہیں پہنچا سکتی. سب مل کر نفع پہنچانا چاہے، اللہ نفع پہنچانا نہ چاہے، دنیا مل کر نفع نہیں پہنچا سکتی. رفعت الاقلام و جفت الصحف. جو ہونا تھا وہ لکھا جا چکا اور جو لکھا گیا ہے وہ ہر حال میں ہو کر رہے گا. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم اس بات پہ یقین رکھیں موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن احتیاط کرنا سنت ہے، احتیاط کرنے کا حکم ہے. اجتنبوا مواضع التہم، اللہ کے رسول نے فرمایا تہمت کی جگہ سے بچو. اس لیے انشاءاللہ ہم بھی احتیاط کریں گے، ماسک کا احتیاط، مصلے کا احتیاط، لوگ بولنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو احتیاط کر لیں گے، خاموش آنا، خاموش جانا، بچوں کو کے اعتبار سے احتیاط انشاءاللہ کر لیں گے. اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ یہ وقت بھی گزارے گا. جو ہفتہ اتوار ہے ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب محلے سے آتے ہیں، کام بھی دور دور سے آنا نہیں ہوتا، اس لیے ہم لوگوں کو زیادہ ٹینشن نہیں ہے، خالی مینشن کرنا ہے. لیکن دوسرے لوگ جو مساجد میں دور دور سے آتے ہیں ان کے ساتھ مسائل کھڑے ہوتے ہیں، اس لیے احتیاط اس بات کی کہ ہم لوگوں کے مساجد میں دیکھو ہمیشہ پولیس والا خود ایک مرتبہ ایک جگہ کی شکایت پہنچی تو وہ صاحب دوست بھی تھا، اچھا انسان تھا، کہنے لگا دیکھو مولوی صاحب ہم لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے تم لوگ اپنے اپنے علاقوں میں کیا کیا کرتے ہو، کہاں کہاں کرتے ہو، کیسے کیسے لوگ جڑ رہے ہیں، کتنے لوگ جڑ رہے ہیں، سب پتہ ہے، جان کر بھی ہم انجان رہتے ہیں. لیکن تمہارے ہی محلے کے لوگ آتے ہیں، شکایت درج کرواتے ہیں. ہوتے ہیں بعض مرتبہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے خاندان والے تو ہر جگہ رہتے ہیں، ابو لہب کے ابو جہل کے نسلوں سے تعلق رکھنے والے ہر جگہ رہتے ہیں. جاتے ہیں وہ خود آ کر اندراج کراتے ہیں. جب وہ اندراج کراتے ہیں ہم لوگوں کو کارروائی کرنا واجب ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے. اس لیے ہم بلاتے ہیں، پوچھتے ہیں. تو ہمارے درمیان بھی بہت سارے لوگ، سب تو الحمدللہ جو لوگ نئے نئے آتے ہیں کیسے کیسے دماغ والے ہوتے ہمیں نہیں جانتے، بھئی ان کا دماغ کیا، ان کا مزاج کیا،
ان کی طبیعت کیا، ان کی فطرت کیا، ہمیں کیا معلوم؟ لیکن ہم نے بے احتیاطی کر دی، اس کی خبر کہیں سے کہیں پہنچ گئی، پھر مسجد تک پولیس آ گئی، تو اس کی وجہ سے بہت بڑی بدنامی ہوتی ہے۔ اس لیے تمام ساتھی نیت کریں، انشاءاللہ جو احتیاط بتایا گیا اس کے ساتھ ہم وقت گزاریں کریں گے بھی انشاءاللہ۔ دیگر مسائل انشاءاللہ آئندہ بیان کیا جائے گا۔ آپ کے بھی کوئی مسائل ہوں تو لکھ کر چھٹی مؤذن صاحب کو دے دیں، انشاءاللہ اس کا بھی جواب دیا جائے گا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام على المرسلین والحمد للہ۔